بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کچھ مسلمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ شخص قبیلہ بنو کلب کا رئیس تھا۔ نام تھا ابو برا عامر بن مالک، نجد سے آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر فوری طور پر اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل نے چند دن پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنا جانشین بنائیں یا پھر مدینہ والوں پر آپ حکومت کریں اور نجد پر میری حکومت تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے میری بات کو منظور نہ کیا تو میں ہزاروں جنگجو لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا۔ ابو برا عامر بن مالک کی درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر بن طفیل کے پیغام پر غور کرنے لگے۔ ادھر ابو برا نے بار بار یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے گا اور ان کی سلامتی کا ضامن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا کی یقین دہانی پر 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت حرام بن سلمان انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نجد کی طرف بھیجا۔ ان میں زیادہ تعداد انصار اور اصحاب صفا کی تھی۔ یہ حضرات قرآن کریم کے حافظ تھے اور قرآن کے لقب سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھی دیا۔ یہ خط عامر بن طفیل کے نام تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہوئے اور بئر مامونہ نامی مقام پر پہنچے۔ یہ مقام مکہ معظمہ اور اصفہان کے درمیان واقع تھا۔ اس مقام کے ایک طرف بنی عامر آباد تھے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ سیدھے عامر بن طفیل کے پاس گئے اور خط اسے دیا۔ اس بدقسمت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہ کی اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس شخص نے پیچھے سے آ کر اپنا نیزہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی کمر میں مارا۔ نیزہ کمر کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خون چلو میں لے کر اپنے چہرے اور سر پر ملا اور پکار اٹھے، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو حکم دیا، ان مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں قتل کر دو۔ اس نے آس پاس کے دوسرے قبیلے کو بھی بلا لیا۔ سب نے مل کر آن کی آن میں 70 صحابہ پر حملہ کر دیا اور سوائے 2 کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ بچ جانے والے 2 صحابہ میں سے ایک کعب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ ان ظالموں نے انہیں مردہ خیال کیا۔ اس طرح یہ بچ گئے۔ دوسرے صحابی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ اس طرح یہ ان کی قید سے بچ نکلے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ افسوسناک خبر سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ عام طور پر کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس سانحے نے آپ کو اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ آپ ایک ماہ تک ان قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔